غزہ کے اندر اس وقت جو وحشت کا سما موجود ہے اس نے پوری دنیا کو جگا کے رکھ دیا۔ اتنی وحشتناک بمباری اس دور کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کہ جس کو ٹی وی اسکرین کے ذریعے سے بھی دیکھنا ممکن نہیں رہتا، یہ ہولناک شے ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 70 سال سے ایک 40 میل لمبی اور 10 میل چوڑی جیل کے اندر 22 لاکھ انسان زندہ ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک پہچان ہونے کے ناطے اس بمباری کے اگلے ہی دن الخدمت فاؤنڈیشن نے کوشش کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی 5 پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے 8 اکتوبر کو رابطہ کر لیا، جن کے پاس رجسٹریشن ہے اور جو وہاں آپریٹ کر رہی ہیں غزہ کے اندر سے، اور ہم نے فوری طور پر ہم نے 8 کروڑ کی کمٹمنٹ فوری ان کو کر دی۔ تو اس میں میڈیکل سامان ہے، اس کے اندر بلینکٹس ہیں، اس کے اندر بچوں کے لیے چیزیں موجود تھیں وہ، اور خوراک وغیرہ وہ ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ایک طیارے کی پوری کنسائنمنٹ غزہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پیچھے آپ کو جہاز بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ NDMA کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن ایک پوری کنسائنمنٹ فلسطینی بھائیوں کے لیے یہاں سے حاصل کر رہی ہے۔ میں اس وقت مصر کے کیپٹل قاہرہ میں موجود ہوں، اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ویئر ہاؤس ہے، جہاں پر اس وقت 6000 خاندانوں کے لیے سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ جو ایک فیملی کے لیے جو سامان ہے یہ سارا میرے سامنے پڑا ہے۔ یہ 15 آئٹمز ہیں اس میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی یہ تیسری کنسائنمنٹ ہے کہ جو الحمدللہ پاکستان کے اداروں NDMA پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے جا رہی ہے۔ اس کنسائنمنٹ کے اندر ادویات ہیں، جو ہے کہ فوڈ ہے، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت ہم اسماعیلیہ کے قریب ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا قافلہ 10 ٹرکوں کا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے امدادی سامان لے کر غزہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس میں 1 مہینے کا راشن موجود ہے، اور اس کے علاوہ ٹینٹس ہیں، کمبل ہیں اور میٹریسز ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ میں اس وقت قاہرہ سے غزہ جانے والی شاہراہ پر اسماعیلیہ کے قریب ہوں، اور یہ ایک بڑا کانوائے خوراک کا اس وقت تیار ہے رفح کے ذریعے غزہ بھیجنے کے لیے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمبولنس بھی ہے، اور 20 بڑے ٹرک ہیں جس پر 15,000 فیملیز کے لیے 1 ماہ کی خوراک موجود ہے، جس میں چاول بھی ہیں، آٹے کے تھیلے بھی ہیں، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ بھی ہے، اور دیگر جو رمضان میں استعمال ہونے والی اشیاء خورد و نوش ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میں اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہوں، اور یہاں سے ہم الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے 6ٹھی ایئر کنسائنمنٹ بھیجنے جا رہے ہیں۔ یہ 105 ٹن پر مشتمل ایک ایئر کارگو 747 ہے، جس پر یہ بھیجی جائے گی، اور آج ہی یہ اعلیٰ ریف ایئرپورٹ پہ پہنچے گی، اور پھر فوری طور پر غزہ ٹرانسفر کی جائے گی۔ آج کراچی پورٹ پر کھڑے ہیں، اور ایک بحری جہاز میں 350 ٹن سامان غزہ کے لیے روانہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 150 ٹن تو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ، ٹینٹس، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ آج میرے لیے ایک بڑا دن ہے کہ آج یہ بچے جو کہ وہاں سے مہاجر ہو کے غزہ سے یہاں مصر میں آئے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹیں ہم بکھیر سکے،
अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे बच्चे गजा के हमारे साथ हैं, उनकी फैमिलीज हमारे साथ हैं। आज 21 अप्रैल 2024 है और मैं इस वक्त यहाँ पर कराची पोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के 20 कंटेनर्स गज़ा के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इन 20 कंटेनर्स में 60 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान है, जिसमें ग़िज़ाई मवाद है, टेंट्स हैं, कंबल हैं और दीगर ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान से हमारी 8वीं कंसाइनमेंट है। इससे पहले हम 6 हवाई जहाज़ और दूसरा ये बहरी जहाज़ है जो रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्र से हम 4 बड़ी कंसाइनमेंट्स गज़ा के लिए रवाना कर चुके हैं। ये अल खिदमत के रज़ाकार हैं यहाँ पर कायरो में और कुर्बानी के अमल की निगरानी कर रहे हैं। 100 गायों की कुर्बानी इन 20 नौजवानों के ज़रिए की जा रही है। इसके अलावा 70 और रज़ाकार हैं जो फील्ड के अंदर हैं और गज़ा की फैमिलीज तक गोश्त पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो गोश्त फ़लस्तीन जाना है उसको ब्लास्ट फ्रीज किया जा रहा है -22 डिग्रीज टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद उसको -10 डिग्रीज पर स्टोर किया जाता है। बाद अज़ां वो कुक होगा और फिर उसकी टिन पैकिंग होगी। उसका गोश्त भी यहाँ आपने स्लॉटर होते हुए देखा। इस वक्त मैं यहाँ फ़लस्तीनी फैमिलीज़ के साथ हूँ। ईद मिलन पार्टी मुनक्किद की है अल खिदमत फाउंडेशन ने, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तकरीबन 80 से ज़ायद फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे अभी तक खेल रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके खेलने के सामान भी यहाँ पे हैं। सारे लोग यहाँ अपने हमारे साथ मिल के यहाँ पे ईद का डिनर करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन के वेयर हाउस में मौजूद हैं, जहाँ से फ़लस्तीन के लिए सामान रवाना किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हम नवी कंसाइनमेंट भेज रहे हैं जो इस वक्त जॉर्डन के पोर्ट के ज़रिए से इंशाअल्लाह गज़ा के मज़लूम मुसलमानों तक पहुँचेगी। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान पिछले चंद माह से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह गज़ा के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान लाया जाए और इनकी तालीम को मुकम्मल करने का बंदोबस्त किया जाए। बिल आखिर आज ये दिन आया कि पहला बैच 27 तलबा पर मुश्तमिल गज़ा से यहाँ लाहौर पहुँच गया है। गज़ा के स्टूडेंट्स का ये दूसरा बैच आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। 61 स्टूडेंट्स हैं, इसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये फाइनल ईयर के। ये इंशाअल्लाह अपनी तालीम यहाँ मुकम्मल करेंगे और जल्द से जल्द फिर अपने मुल्क में इंशाअल्लाह जहाँ हम तवक्को रखते हैं कि अमन कायम हो चुका होगा, वहाँ ये जाके उन अपने अवाम की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो एक बेड़ा उठाया था फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स को, उनके मेडिकल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में लाने का, आज हमने उसका तीसरा बैच जो है रिसीव किया, जिसमें 16 फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास आए हैं। अल खिदमत ने ये बेड़ा उठाया था कि इन स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान लाके इनकी तालीम के जो बाकी साल हैं मुकम्मल करें।
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستانی قوم کے بہاف پہ، اور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بہاف پہ ہم اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کو یہاں ویلکم کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے فلسطینی بچوں کو، بیٹیوں کو یہ ایک موقع عطا کریں جس کے اندر وہ اپنی تعلیم جو ان کی جنگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی تھی وہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے مکمل کر سکیں۔